آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اور کیسا ویک گزرا سب کا؟ بہت اچھا، جمعہ کیسا گزرا سب کا؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اور گھر میں سب کیسے کچھ چینج آیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ جو محفل آپ نے ربیع الاول کی جو محفل آپ آتے رہے ہیں، پورا مہینہ ہمارا پروگرام ہوتا رہا نا ماشاءاللہ سے، تو اس میں آپ لوگوں کو مطلب مزہ آیا ساروں کو کہ میں الحمدللہ۔ آپ کو کیسا لگا تھا؟ آپ فرسٹ ٹائم آئی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا ماشاءاللہ اس دن میرے گھر کا جو پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہر کسی نے پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر چیز، ایون کھانے میں بھی پارٹیسپیٹ کیا کہ اپنے گھر سے بنا کے سب اپنے لے کے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان کو سجانا ہے ہم نے ماشاءاللہ۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا کہ آپ لوگوں سب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کو پارٹیسپیٹ کیا اور شوق سے آئے، لگن سے آئے اور بڑے مطلب تحمل سے سنا ہر چیز کو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک بات یہ کہ بچے بھی نا گیدرنگ سے جی اسلامک جو جی 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 بچے بھی اتنا کچھ لرن لرن کر رہے ہیں، بے شک یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سنانا ہے، ہم نے سنانا ہے۔ جی ایک کمپٹیشن کا ماحول سلسلہ چل گیا ہمیشہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے بچے کا ان میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی بتائی ہوئی چیز سیکھتے ہیں، جو انہوں نے سیکھا ہو وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا گھر میں ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ہمیں گفٹ ملنا ہے تو ہم لوگوں نے سیکھنا ہے، ہمیں بھی یاد کرائے، ہمیں گفٹ ملے گا۔ وہ گفٹ کے لالچ میں بھی کچھ بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سیکھ تو رہے ہیں نا، تو یہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چھوٹے موٹے گفٹ ضروری ہے، تو اچھی بات ہے۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے، پہلے میں نے جو سٹارٹ کیا تھا، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے کہ جس کے گھر میں ہے وہ کہہ رہا جی ہم دیں گے گفٹ ان کو، تو یہ بھی اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، کوئی اس میں وہ برائی نہیں ہے۔ گفٹ دینا تو سنت ہے، یہ ماشاءاللہ سنت پوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچے بھی لرن کرتے ہیں کہ آپ جیسے مل جل کے بیٹھنا ہے، اچھی چیز کو شیئر کرنا ہے، سیکھنا ہے اور اچھی بات حدیثیں یاد کریں ڈھونڈ کے ماشاءاللہ، مطلب اس ایک محفل کے اندر نا آپ کتنا کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے اور کتنا کچھ لرن کر رہے ہوتے ہو، وہ آپ اگر آپ بیٹھ کے سوچو نا پورے پروگرام کے بعد تو آپ کو اس میں اتنی باتیں نظر آئیں گی بے شک کہ کتنا چینج آیا ہے ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ، ہمارے بچوں میں۔ پانی پلانا کسی کتنا ثواب کا کام ہے، تو بچیاں لگی ہوتی ہیں، سب ہوتی ہے، بالکل کر رہی ہر کوئی اپنے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی ایک جگہ سے ایک پلیٹ فارم سے آپ ثواب بھی کما رہے ہوتے ہو، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سوشل سرکل بھی آپ کا ہاں جی بڑھ رہا ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری یہ بات میں حدیث شیئر کروں گی، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس محفل میں ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے جی اللہ والوں کی محفل میں، جی وہاں تو فرشتے پر بے لاتے شک ہیں، بے شک۔ تو آپ اس محفل میں آپ کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جی جی گناہ کبیرہ، ہاں جی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک لیکن آپ جب اس محفل میں آتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے جیسے آپ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ جمعہ ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس محفل میں محفل میں آنے کی برکات اور فضیلت ہیں، اگر انسان کو پتہ چل رہے ہیں تو ہاں جی، وہ میں نے بتائی ہیں اپنے پروگرام میں، سارے پروگرام میں نا وہ آپ نہیں آ سکی تھی تو میں نے اپنے سارے پروگرام میں پہلے فرشتے کس چیز پہ اترتے ہیں وہ سب میں نے بتایا اس محفل کے لیے، جہاں نزول کب ہوتا رہا ہے ماشاءاللہ،
میں بتایا الحمدللہ. اور میں نے پھر ان سے کویسچن بھی کیا تھا, ماشاءاللہ ساروں کو بڑے اچھے سے سن رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ مطلب ہر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ فرشتے کب کب اترتے ہیں, کن کن چیزوں کی وہ پت لا کے آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, یہ بھابھی نے پورا ہاں پورا پروگرام ہوا تھا, وہ آپ کے گھر میں بھی ہوا تھا. ہاں آپ کے گھر بھی ہوا تھا. ہاں جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. ہر وہ بات جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور جو قرآن کے مطابق, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور مطلب اللہ کا ہی میسج بتا رہے ہوتے ہیں. سنت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, ٹھیک ہے, تو وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس عمل کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے, ہمارے بیٹوں کو بھی, ہماری بیٹیوں کو بھی, اور ہم سب کو بھی انشاءاللہ. اور قرآن کے مطابق چلنا چاہیے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز پہ, کیونکہ میں نے جو نویس شہزاد کے گھر میں جو ٹاپک تھا وہ تھا عبادت پہ, کہ عبادت کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ عبادت اب سے جو ہے نا وہ نکلتا ہے لفظ عبدی. تو بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے, اپنے بندے کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے. تو وہ عبادت کیا ہے, مطلب عبادت سب سے پہلے نماز ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں. اور یہ میری پیاری جو بہنیں ماشاءاللہ دعوت اسلام کی بیٹھی ہیں, تو خاموشی سے سنیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. میں شروع کرتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ کے سامنے عبادت کا اصل مطلب بیان کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گی کہ یہ عبادتیں کس طرح آدمی کو بڑی اور اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز نماز ہے. اور آج کے لیکچر میں صرف اسی کے متعلق میں آپ سے کچھ بیان کروں. یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں, اور جب آپ اللہ کے بندے ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ کسی وقت کسی حال میں بھی اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹوں کے لیے اللہ کا بندہ ہوں اور باقی وقت میں اس کا بندہ نہیں. اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا اور باقی اوقات میں مجھے آزادی ہے کہ جو چاہوں کروں. آپ اللہ کے پیدائشی غلام ہیں, اس لیے آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا آپ کی ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف ہونی چاہیے اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو اس کی عبادت سے غافل نہ ہونا چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں ہیں, بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں. آپ کا سونا اور آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا چلنا اور پھرنا, غرض سب کچھ اللہ کے قانون کی پابندی میں ہو. آپ جب اپنے گھر میں بیوی, بچوں, بھائی بہنوں اور عزیز رشتہ داروں کے پاس ہوں تو ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. جب اپنے دوستوں میں ہنسیں اور بولیں, اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ ہم اللہ کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں. جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں اور لوگوں سے لین دین کریں, اس وقت بھی ایک بات اور ایک کام میں اللہ کے احکام کا خیال رکھیں اور کبھی اس حد سے نہ بڑھیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتے ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو, اس وقت بھی آپ کو یاد رہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے
اور ڈرنے کے لائق وہ ہے نہ کہ دنیا کے لوگ۔ جب آپ جنگل میں تنہا جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ کسی پولیس مین اور کسی گواہ کا کھٹکا نہ ہو، اس وقت بھی آپ اللہ کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں۔ جب آپ جھوٹ اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ اللہ سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور جب سچائی اور ایمانداری میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں، صرف اس لیے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ بس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور کوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اللہ کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں میں بکھیروں میں پھنس کر بھی تمہیں ہر وقت اللہ یاد آنا چاہیے۔ جو چیز اللہ سے غافل کرنے والی ہو، ان میں مشغول ہوں اور نہ پھر اللہ سے غافل ہوں۔ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جو اللہ سے ہی غافل کر دیتی ہے، ایسے کاموں میں ہم بیزی ہوتے ہیں کہ اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، تو اس کام سے ہی بچیں، ایسی چیز سے ہی بچیں، ایسی محفل سے ہی بچیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، غافل کر دیا، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں جہاں اللہ خدائی قانون کی توڑنے کے بے شمار مواقع، بڑے بڑے فائدوں کے لالچ اور نقصانات کا خوف لیے ہوئے آتے ہیں، وہاں اللہ کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ یہ اصلی یاد اللہ، اس کا نام ہے ذکر الہی۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں 10 جو رکعت ہے اس میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یعنی نماز جب ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ تم اس میں نماز پہلے پڑھو، جمعے کی نماز، اور اپنے رزق کی تلاش میں چلے جاؤ، اور رزق کی تلاش میں اتنے ہی نہ کھو جاؤ کہ تم لوگ اللہ کو بھول جاؤ۔ اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اس وقت بھی اللہ کو یاد ہی رکھنا ہے، اللہ کا ذکر زبان پہ رہنا چاہیے۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آفس میں ہیں، کہیں ہیں، تو زبان پہ آپ اللہ کا ذکر رکھو، اللہ کو یاد کرتے رہو کہ میرا رب ہی نے مجھے اس قابل بنایا، یہ میری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں تو میرے رب کی وجہ سے۔ تکبر نہیں رکھنا اس میں بالکل بھی۔ یہ چیز بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تلاش کرو رزق کے لیے تب بھی مجھے یاد کرو۔ عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور نماز کس طرح وہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہے۔ ایک نماز ہی ہے جو اس میں ہر چیز پیدا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرنی ہے۔ یہ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ ان شیطانوں کا طلسم اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا جب تک انسان کو دن میں کئی بار یاد نہ دلایا جائے کہ تو کسی کا بندہ نہیں ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے۔ یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے۔ پھر جب آپ
दिन को अपने काम काज में मशगूल होते हैं, इस वक्त फिर 3 मरतबा इसी याद को ताज़ा करती है, यानी कि एक फजर की नमाज, फिर जोहर, असर, मगरिब, फिर रात को जब सोने लगते हैं तो इशा की नमाज। ये 3 नमाजों का इसलिए कहा कि जो सोने से पहले वाली हैं। और जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आखिरी बार फिर इसी का अदा करती हैं, मतलब वो जो इशा की नमाज है फिर उसको भी आप अदा करते हैं। ये नमाज का पहला फ़ायदा है और कुरान में इसी बिना पर नमाज को जिक्र से ताबीर किया गया है, यानी ये अल्लाह की याद है। जो नमाज है वो अल्लाह की याद है। फिर चूँकि आपको इस ज़िंदगी में हर कदम पर अल्लाह के अहकाम बजा लाने हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप में अपना फ़र्ज़ पहचानने की सिफ्त पैदा हो। जो शख्स ये जानता ही ना हो कि फ़र्ज़ के मानी क्या हैं, वो तो कभी अहकाम की अताअत कर ही नहीं सकता। और जो शख्स फ़र्ज़ के मानी तो जानता हो मगर इसकी तरबियत इतनी ख़राब हो कि वो फ़र्ज़ को फ़र्ज़ जानने के बावजूद इसे अदा करने की परवाह ना करे, इससे कभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि रात दिन के 24 घंटों में जो हज़ारों अहकाम इसे दिए जाएंगे उनको अंजाम देगा। जिन लोगों को फौज या पुलिस में मुलाजमत करने का इत्तफाक हुआ है वो जानते हैं कि इन दोनों मुलाजमतों में ड्यूटी को समझने और इसे अदा करने की मश्क किस तरह कराई जाती है। रात दिन में कई बार बगल बजाया जाता है, सिपाहियों को एक जगह हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है और इनसे क्वायत कराई जाती है। ये सब इसलिए है कि उनको हुक्म बजा लाने की आदत हो। और इनमें से जो लोग ऐसे सुस्त और नालायक होके बगल की आवाज़ सुनकर भी घर बैठे रहें या क्वायद में हुक्म के मुताबिक हरकत ना करें, इन्हें पहले ही नाकारा समझकर मुलाजमत से अलग कर दिया जाए। बस इसी तरह नमाज भी दिन में 5 वक्त बगल बजाती है, यानी कि अजान होती है जो, ताकि अल्लाह के सिपाही उसको सुनकर हर तरफ से दौड़े चले आए और साबित करें कि वो अल्लाह के अहकाम को मानने के लिए मुताद हैं। जो मुसलमान इस बगल को सुनकर भी बैठा रहता है और अपनी जगह से नहीं हिलता, वो दरअसल ये साबित करता है कि वो या तो फर्ज को पहचानता ही नहीं, या अगर पहचानता है तो वो इतना नालायक और नाकारा है कि अल्लाह की फौज में रहने के काबिल ही नहीं। क्योंकि ये जो फौज के बारे में बात हुई है, वो अल्लाह के सिपाही हम हैं, और वहाँ तो फौज में दूसरे होते हैं ना, तो वो हुक्म के लिए वो लगाते हैं कि इनका रूल बने। तो नमाज के लिए हुक्म अल्लाह ताला देता है, तो वो अजान इसलिए होती है, तो वो सिपाही हम लोग हैं। और हम लोगों ने यानी कि सुनकर अजान सुनकर फौरन मतलब नमाज के लिए निकलना हमारे मर्दों के लिए, ये मर्दों के लिए ये हुक्म है जो कि घर में बैठे रहते हैं, नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं जाते। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अजान की आवाज़ सुनकर अपने घरों से नहीं निकलते, मेरा जी चाहता है कि जाकर इनके घरों में आग लगा दूं। देखें कितना गुस्सा आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अजान सुन के और वो घर से नहीं निकलते, तो उनका बस ना चले, कहते हैं कि मेरा दिल करता है छोटे छोटे बच्चों का उनको अगर ना ख्याल हो घर के, तो वो घर को आग लगाने का हुक्म दे। और यही वजह है कि हदीस में नमाज को अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु कोई ऐसा शख्स मुसलमान ही ना समझा जाता था जो नमाज के लिए जमात में हाजिर ना होता हो। ये उस दौर में
وہ جو نماز کے لیے آتا نہیں تھا اس کو مسلمان ہی نہیں کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ایسا ہی سوچ رکھنی چاہیے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس ڈر سے, ان کو یہ خوف تھا, اس ڈر سے آپ سنیں کہ وہ کیا پھر کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کیا ہوتا تھا, جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو, حتیٰ کہ منافقین بھی جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے, جو مسلمان دل سے نہیں اپنے آپ کو مانتے تھے, دل سے قبول نہیں کیا تھا, وہ ڈر کے مارے جاتے تھے کہ ہمارے پہ چڑھائی نہ ہو جائے یا کچھ ایسا, تو اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز با جماعت میں شریک ہوں. چنانچہ قرآن میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, بلکہ یہ ہے کہ بادل نہ خواستہ, یعنی کہ دل سے نہیں, بادل نہ خواستہ نہایت بددلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں. سورۃ نساء 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی گنجائش نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو, اس لیے کہ اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے. وہ عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ ایک مسلمان کو اسلام میں عمل کرنے اور کفر و فسق سے لڑنے کی ضرورت ہے. ایسی زبردست عملی زندگی کے لیے لازم ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت معتاد ہوں. جو شخص اس قسم کی معتادی نہیں رکھتا وہ اسلام کے لیے قطعاً ناکارہ ہے. اس لیے دن میں 5 وقت نماز فرض کی گئی تاکہ جو لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں ان کا بار بار امتحان لیا جاتا رہے کہ وہ فی الواقعہ مسلمان ہیں یا نہیں, اور فی الواقعہ اس عملی زندگی میں اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے معتاد ہیں یا نہیں. اگر خدائی بغل کو سن کر جنبش نہیں کرتے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی عملی زندگی کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد ان کو اللہ کو ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا محاذ بے معنی ہے. اسی بنا پر قرآن میں ارشاد ہے کہ سورۃ بقرہ 45, یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں صرف انہی پر نماز گرا گزرتی ہے, اور جس پر نماز گرا گزرے اور وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. تیسری چیز اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں تازہ رہنے کی ضرورت ہے, کہ اللہ کے خوف کو تازہ ہی رکھنا چاہیے ہر وقت. مسلمان اسلام کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے, اس کی ہر حرکت کا اللہ کو علم ہے. اللہ اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے, اللہ تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے. تمام دنیا کی سزاؤں سے آدمی بچ سکتا ہے مگر اللہ کی سزا سے بچنا غیر ممکن ہے. یعنی یقین آدمی کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے روکتا ہے. اسی یقین کے زور سے وہ حلال و حرام کی اس حدود کا لحاظ کر رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اللہ نے زندگی کے معاملات میں قائم کی ہیں. اگر یہ یقین کمزور ہو جائے تو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کی طرح زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہیں تاکہ وہ اس یقین کو دل میں بار بار مضبوط کرتی رہے. چنانچہ قرآن میں خود اللہ ہی نے نماز کی اس مصلحت کو بیان کر دیا ہے. یعنی نماز وہ چیز ہے جو انسان کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے.
اس کی وجہ آپ غور کر کے خود سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ نماز کے لیے پاک ہو کر اور وضو کر کے آتے ہیں. اگر آپ ناپاک ہوں اور غسل کیے بغیر آ جائیں، یا آپ کے کپڑے ناپاک ہوں اور انہی کو پہنے ہوئے آ جائیں، یا آپ کا وضو نہ ہو اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں وضو کر کے آیا ہوں، تو دنیا میں کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. آپ جب بھی نماز کے لیے بیٹھتے ہیں آپ لازمی وضو کرتے ہیں، اس ڈر سے نا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس لیے آپ وضو کرتے ہیں. ورنہ دنیا میں تو لوگ نہیں آپ کو دیکھ رہے. تو کیوں نہیں جب گناہ بھی کرتے ہیں تو تب بھی ذہن میں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ میں وضو کر کے آیا ہوں تو دنیا میں کون آپ کو پکڑ سکتا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے آپ کو یقین ہے کہ اللہ سے یہ گناہ نہیں چھپ سکتا. اسی طرح نماز میں جو چیز آہستہ پڑھی جاتی ہے، اگر ان کو آپ نہ پڑھیں تو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی. مگر آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور آپ کی شرع سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی طرح آپ جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو تو یہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے ذرا بتائیں سب. کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. ہاں وہ دیکھ رہا ہے، بندے تو نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے خوف سے ہی وضو کرتے ہیں. آپ اس چیز کو اپنے ہر عمل میں لائیں تو ہر عمل یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر چیز کو اس عمل میں لائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر گناہ سے بچ جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر ہم مطلب ہمیشہ گناہ سے بھی بچے رہیں گے، ہر برائی سے بھی بچے رہیں گے، غیبت سے بچے رہیں گے، ہم بہت ساری چیزوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں فالو کرنا مشکل ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تسبیح، یہ نہیں. اگر آپ اپنے عمل میں یہ چیز کو لائیں نا تو ہر عمل عبادت میں آ جائے گا. یہ بھی آپ کی عبادت ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کوئی گناہ نہیں کریں، یہ آپ کی عبادت میں شامل ہے. کسی کے پردے رکھیں، گناہ اگر کسی کا آپ کو ظاہر ہو گیا ہے تو آپ اس کا پردہ رکھیں، آپ شور نہ بجائیں، کیونکہ اس کو کب ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے، آپ تو گناہ گار ہو گئے نا، آپ نے اچھالا اس کی عزت کو، آپ گناہ گار ہو گئے، لیکن وہ کب ہدایت پہ آ جائے، کب وہ اللہ سے توبہ کر لے، وہ تم سے بہت اچھا ہو جائے گا. تم نے غیبت کری، تمہاری پکڑ ہو جائے گی اور وہ انسان بہترین شامل ہو جائے گا اللہ کی نظر میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گی بس سے. یہی کہ آپ چھپ کر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ سے کسی جرم کو چھپانا ممکن نہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کس طرح اللہ کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر اور علیم و خبیر ہونے کا یقین آدمی کے دل میں بٹھاتی اور تازہ کرتی رہتی ہے. رات دن کے 24 گھنٹوں میں آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور بندگی کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ خوف اور یہ یقین دل میں تازہ نہ ہوتا رہے. اگر اس چیز سے آپ کا دل خالی ہو تو کیونکہ ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں معاملات آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں ان میں آپ اللہ سے ڈر کر نیکی پر قائم رہیں گے اور بدی سے بچیں گے. چوتھی چیز جو عبادت الہی کے لیے نہایت ضروری ہے
وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون سے واقف ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو قانون کا علم ہی نہ ہو تو آپ اس کی پابندی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی نماز انجام دیتی ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے نا کہ دین میں اللہ نے کیا بتایا، تو سیکھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہ نماز آپ کو سکھاتی ہے ادب اور ہر چیز. نماز میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ روزانہ آپ اللہ کے احکام اور اس کے قانون سے واقف ہوتے رہیں. جمعے کا خطبہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیم سے واقفیت ہو. نماز باجماعت اور جمعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عالم اور عامی بار بار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے کام سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہے. اب یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کو جمعہ کے خطبے بھی ایسے سنائے جاتے ہیں جن سے آپ کو اسلام کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور نماز کی جماعتوں میں آ کر نہ آپ کے عالم آپ اپنے جاہل بھائیوں کو کچھ سکھاتے ہیں اور نہ جاہل اپنے بھائیوں سے کچھ پوچھتے ہیں. نماز تو آپ کو ان سب فائدوں کا موقع دیتی ہے. آپ خود فائدہ نہ اٹھائیں تو نماز کا کیا قصور ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی خطبہ سنے بغیر آ جاتے ہیں، اور خطبہ پہلے ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے، اور پہلے جا کے بیٹھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے نہیں جاتے، ٹائم کے ٹائم جاتے ہیں اور نماز بس پڑھ لیجیے ہم فرض ادا ہو گیا. اور وہ جو ادھر بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے وہ آپ کو تربیت دینے کے لیے بیٹھے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے. تو اللہ کا پیغام سننے کے لیے جاؤ نا، پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا. وہ بیٹھے ہیں، وہ تو سنا رہے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکن آپ غافل ہو کے بیٹھے، آپ ابھی نہا رہے ہیں، آپ ابھی کام کر رہے ہیں اپنے، اور جیسے ہی اللہ اکبر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تب یہ جا کے ادھر بس 2 ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ معاف کرتے ہیں. تو مردوں کو ہمارے چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کو اس طریقے سے تیار کر دیں، ٹائم پہ تیار کریں تاکہ وہ خطبہ جا کے سنیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے جا کے خطبہ سننا ہے، ہم نے آپ کو اس حساب سے تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے خطبہ سننا ہے. اگر خطبہ نہیں سنا فائدہ نہیں. پھر اس تو بعد گائے، پھر اس تو بعد بکری دینا، پھر اس تو بعد مرغی دینا، جڑا کہ لیٹ دینا پہنچتا ہے. جی بالکل ایسے ہی سواب اتنا کم ہوتا جاتا ہے نا. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی. پھر انڈے دینا، ہاں کچھ بھی نہیں رہتا ہے جو بالکل ہی اینڈ پہ پہنچتا ہے. سواب ہی ہونا رکھے. اگر اللہ دی بالکل یعنی بننا ہے کہ نماز پڑھتی ضرور پہلے بندہ تیاری کر لے، پہلے سے خطبہ سننے ضرور جائے لازم. یہ ضروری، یہی جمعہ تو یہی ہے نا. ویسے تو ہم نماز نارملی تو پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، لیکن جو جمعے کا وقت ہے وہ خطبے کے لیے رکھا ہے. تو خطبہ سننے نہیں جا رہے تو وہ نماز آپ ظہر کی پڑھ کے آ رہے ہیں. بالکل عید کا دن ہے تو عید کی تیاری ویسے کر لینی ہے، اہتمام ویسے کر لینا ہے، لیکن وقت پہ نہیں پہنچا جس ٹائم خطبے کے ٹائم نہیں پہنچا، تو یہ غلط ہے. واجب ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک اوکے. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے اس ہنگامے میں اکیلا نہ ہو، بلکہ سب مسلمان مل کر ایک مضبوط جماعت بنے اور اللہ کی عبادت یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنے اور اس کے قانون پر عمل کرنے اور اس کے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں. آپ جانتے ہیں کہ اس زندگی میں ایک طرف مسلمان یعنی اللہ کے فرما بردار اور بغاوت کے درمیان کشمکش برپا ہے. باغی اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور اس کے خلاف دنیا میں شیطانی قوانین کو جاری کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان تنہا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا. ضرورت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر اجتماع طاقت سے بغاوت کا مقابلہ کریں اور خدائی قانون کو نافذ کریں. یہ اجتماعی طاقت پیدا کرنے والی چیز تمام چیزوں سے بڑھ کر نماز ہے. 5 وقت کی جماعت، پھر جمعہ کا بڑا اجتماع،
یہ سب مل کر مسلمانوں کو ایک مضبوط دیوار کی طرح بنا دیتے ہیں اور ان میں وہ یکجہتی اور عملی اتحاد پیدا کر دیتے ہیں جو روزمرہ کی عملی زندگی میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے ضروری ہے. جب آپ نا اجتماعی، انہوں نے تو جماعت کے بارے میں کہا ہے نا کہ جب ہمارے مسلمان ایک ہو کے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کوئی ایک کافر، کوئی ایک شیطانی، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ دے. ایک اجتماعی محفل ہوتی ہے، وہ ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، ایک اجتماعی وہاں پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا. جب آپ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنا الگ الگ لگے ہیں تو الگ بندے کو تو پکڑ لیتا ہے کوئی بھی دشمن، چلا ہاں بچوں. تو اسی طرح ہمارے جو الحمدللہ ہم نے جو یہ شروع کیا سلسلہ، ہم لوگ پہلے اپنے گھروں میں الگ الگ نمازیں بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ظاہر ہے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے طور پہ یوٹیوب سے لے کے ہم کوئی حدیث بھی سن رہے ہیں، ہم کوئی بیان بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب کر رہے ہیں لیکن الگ الگ کرتے رہے ہیں نا الحمدللہ. لیکن اب ہم اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک دن ہمارا جیسے مہینے میں ایک بار یا مہینے میں 2 بار ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی ہماری دعا ہو جاتی ہے، اجتماعی ہماری جماعت ہو جاتی ہے. اور جب یہ اس طرح ایک دوسرے کا ہم ساتھ ہو کے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ناچاکیاں ہیں، نفرتیں، دل میں جو قدورتیں ہیں وہ بھی سب ختم ہو جاتی ہیں. دل صاف کر کے اس محفل میں آتے ہیں سب. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ساری بات کی، آپ لوگوں نے سمجھ لیا ساری بات کہ کیا معاملہ سارا، یہ مطلب نماز کیوں ضروری ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے اور خطبہ میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے. اس سے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر جن کو نہیں پتا جن چیزوں کا اسلام کا تو وہ ان کو سکھاتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، ترجمہ قرآن کا سناتے ہیں. تو وہ ان کو جانا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے اور ہمیں بھی گھروں میں بہترین انتظام کرنا چاہیے جمعے کی نماز کا انشاءاللہ. اور نماز کا بھی ہم ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہم فٹافٹ نماز پڑھ لیتے ہیں نا. تو وہ طریقہ نہیں صحیح. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت بلال بھی ایسا کرتے تھے کہ جب وضو کر کے آنا تو 2 رکعت وضو کے تحیۃ الوضو کے پڑھتے تھے، اور مسجد میں جانا تو پھر مسجد کے بھی 2 نفل پڑھتے تھے تحیۃ الوضو، تو وہ پڑھتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ ہم نے نماز سے پہلے 2 نفل بھی ادا کرنے ہیں، تو ہم نے آلریڈی پھر وضو کر لینا ہے کہ ہم نے وہ بھی وقت نکالنا ہے کہ وضو کرنا ہے اور پھر ہم نے 2 نفل پڑھنے، پھر ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو نماز یہ ہے کہ وہ نہیں ملے گا کہ جیسے جلدی جلدی بس تھوڑا سا ٹائم رہ کے پڑھے، تھوڑا سا پہلے آپ لوگ وضو کر لیں گے، تھوڑا سا پہلے ہی آپ نفل پڑھ لیں گے تاکہ آپ کی نماز وقت پہ ادا ہو. ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھیں اور وقت پہ جو بھی کام ہے اللہ کے کامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہی پورے کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ ہم نے جو یہ محفل آج کی محفل جو سجائی ہے، جس مقصد کے لیے سجائی ہے، یا اللہ پر اس مقصد کو پورا کرنا. اور ہم نے یہ
اس محفل میں سورہ یاسین پڑھی ہے اور درود پاک بہت زیادہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھا گیا. مسز نثار نے ماشاءاللہ 20,000 تقریباً درود پاک کلمہ شریف کے ساتھ پڑھا ہے. اور میں نے جو ہے مکسڈ جو تسبیحاں درود پاک کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ پڑھی ہیں تقریباً 10,000. اللہ تعالیٰ ان سب تسبیحوں کو قبول و منظور فرما لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا صالح ثواب کرتے ہیں, اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا. سورہ یاسین پڑھی گئی ہے مسز احمد کے گھر میں اور اس میں جو اہتمام کیا گیا ہے اور جتنا ذکر کیا گیا ہے اور سورہ یاسین کا ثواب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں, اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا. اور جتنا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لینا. اور ان سارے ذکر کو یا اللہ پاک عبادت کا نام دینا. یا اللہ پاک یہ سب ہمارا بیٹھنا باعث برکت, ہمارا یہاں پہ پڑھنا باعث برکت, یہاں پہ آنا باعث برکت. یا رحمت العالمین یہاں پہ جو بھی ہم توفیق ہوئی ہم جو ختم میں شامل کرنے کے لیے جو لے کے آئے, یا اللہ پاک اس میں بھی خیر و برکت ڈالنا. جو اہتمام مسز احمد نے کیا اس کو بھی جتنا بھی اس نے اہتمام کیا اس میں بھی خیر و برکت ڈالنا. احمد کے رزق میں اضافہ کرنا, برکت ڈالنا, اس کے تنگی پریشانیاں دور کر دینا. اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے اس کے گھر میں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے. یا رحمت العالمین اس کے گھر میں خیر و برکت ڈال دینا. یا اللہ پاک ان کی جو بھی مشکلیں ہیں, جو پریشانی ہیں, جو کاروباری معاملے ہیں, یا اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دینا. کاروباری معاملے چلا دینا, کاروبار جو رکے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کو چلا دینا, قرضوں سے نجات دے دینا, صحت سلامتی والی زندگی دینا, لمبی عمر عطا کرنا. یا میرے پروردگار ہمارے حامدوں کو زندگی سے سلامتی لمبی عمر عطا کرنا. یا اللہ پاک ان کی تنگیاں پریشانیاں دور کرنا. ہمارے بیٹوں کو زندگی سے سلامتی لمبی عمر دینا. ہمارے بیٹوں کی ہر مشکل اور پریشانیاں دور کرنا. ہمارے بیٹوں کو کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرنا. ہمارے جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں یا اللہ پاک ان کو نیک صالحہ بنانا, ان کو بہترین تربیت دینا, دین کی دنیا کی بہترین تربیت, ان کو پہچان دینا, اچھے برے کی پہچان عطا کرنا. یا رحمت اللہ علیہ صراط مستقیم پہ ہمارے بچوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمانا. یا میرے پروردگار ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رحمت اللہ عالمین ہمیں ماں باپ کو توفیق دینا کہ اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو صراط مستقیم پہ چلائیں. یا رحمت اللہ عالمین دین پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. یا میرے پروردگار یہ جو مقصد ہم نے شروع کیا ہے یا اللہ اجتماعی یہ دعائیں جو شروع کی ہیں, اجتماعی جو محفلیں شروع کی ہیں, مجلسیں جو شروع کی ہیں, یا اللہ پاک اس کو برقرار رکھنا, اس میں خیر و برکت ڈالنا. یا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما لینا. یا اللہ پاک ہماری محفلوں کو قبول و منظور فرما لینا. ہماری محفلوں میں جتنی بہنیں آئی ہیں یا اللہ پاک ان کا آنا قبول کر لینا, ان کا بیٹھنا قبول کر لینا, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دینا, ان کی اگلی پچھلی کوتاہیوں کو دور کر دینا, ان کی اگلی پچھلی لاپرواہیوں کو دور کر دینا. لاپرواہیوں یا اللہ پاک جو بھی ان سے غلطیاں کوتاہیاں وہ معاف فرما دینا. یا اللہ پاک اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا اللہ پاک جو ہو چکا یا اللہ پاک ہو چکا, جب ہم توبہ کریں یا اللہ پاک ہماری توبہ قبول کرنا. یا اللہ پاک ہماری توبہ قبول کرنا. یا میرے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں اپنے سارے اگلے پچھلے گناہوں سے, یا اللہ پاک ہم توبہ کرتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ پاک ہماری توبہ قبول کر لینا. یا میرے پروردگار ہماری توبہ قبول کر لے. یا میرے پروردگار ہم تو بڑا غفور رحیم ہے, بڑا کریم ہے. یا رحمت العالمین تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یا اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما. یا رحمت العالمین ہمارے بچوں سے اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے حامدوں سے جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دے. یا اللہ پاک ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. یا رحمت العالمین ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. یا اللہ پاک ان کو بھی دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے حامدوں کو بھی دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحمت اللہ علیہ رحم کر. یا اللہ پاک کرم کر دے, فضل کر دے, مدد کر دے, بیماروں کو شفا دے دے. یا رحمت اللہ علیہ بیماروں کو شفا دے دے.
یا اللہ پاک جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائیوں میں جو بھی کوئی تکلیف بیماری ہے یا اللہ پاک اس کو دور کر کے شفا کاملہ عطا فرما دے. یا رحمت العالمین ہمارے بھائی بہنوں کے جن کے بچوں کی جن میں کوئی بھی تکلیف بیماری ہے دور کر کے یا اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو بھی کوئی کاروباری معاملے ہیں جو بھی کوئی رکاوٹیں جو مشکلیں جو پریشانیاں ساری دور کر کے اپنی رحمت کا سایہ کر دے, بیماریاں دور کر دے, اپنا فضل کر دے, مدد کر دے, رزق میں اضافہ کر دے, تنگیاں دور کر دے. یا اللہ پاک سعودی عرب میں میری جتنی بہنیں ہیں جتنے بھی عزیز و احباب ہیں یا اللہ پاک جو جس کسی بھی مشکل میں ہیں سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کر دے, سب کے مالی حالات ٹھیک کر دے, سب کی تنگیاں پریشانیاں دور کر دے, سب کے کاروبار چلا دے. یا رحمت العالمین کاموں کے جو سلسلے ہیں یا اللہ پاک ہماری یہ ٹیکس معاف ہو جائیں, یا اللہ پاک ٹیکس معاف ہو جائیں, یا اللہ پاک ہم آسانی سے یہاں ہمارا جہاں بھی رہنا ہو یا اللہ پاک آسانی سے رہیں. یا رحمت العالمین چاہے پاکستان میں رہیں یا سعودی عرب میں رہیں یا اللہ پاک جہاں پہ ہمارا باعث برکت باعث رحمت ہو وہاں پہ رہنا ہمارا نصیب کر دے. یا اللہ پاک ہمارا یہاں رہنا باعث برکت ہے باعث رحمت ہے, یہاں کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. یا اللہ پاک پاکستان میں ہمارا باعث برکت باعث رحمت ہے تو یا اللہ پاک پاکستان میں انتظام کر دے. یا اللہ پاک جہاں ہم رہ رہے ہیں یا اللہ پاک اس میں خیر و برکت ڈال دے, اس گھر میں خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ پاک ہمارے خامدوں کے کمائیوں میں خیر و برکت ڈال دے. یا میرے پروردگار اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا رحمت العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری بیٹیوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا. یا رحمت العالمین ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے اس میں بچیوں کو بھی پردے کی تنقید کر رہے ہیں, بیٹوں کے لیے بھی بتا رہے ہیں. یا اللہ پاک ہم اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری بات ان کے دلوں میں اتر جائے انشاءاللہ, اور وہ پردے کی پابند ہو جائیں اور دین کو سمجھ کے چلیں, دین کے مطابق چلیں. ہمیں توفیق دینا, ہماری بیٹیوں کو بہترین رشتوں کے انتظام کر دینا, ہماری بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے انتظام کر دینا. یا اللہ پاک جو بیٹیاں انتظار میں ہیں رشتوں کے یا اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام کر دینا. یا اللہ پاک جو اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھنا, جو پاکستان میں یہاں سے بھی آ کے گئی ہیں جو پاکستان میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں جو ہو رہی ہیں یا اللہ پاک سب اپنے گھروں میں خوش و آباد رہیں. یا اللہ پاک ان کے ہر دکھ تکلیفیں دور کرنا, ان میں اتفاق محبت پیار پیدا کرنا, میاں بیوی میں اتفاق محبت پیار پیدا کرنا. یا رحمت العالمین ہمارے خامدوں میں بھی اتفاق محبت پیدا کرنا, ہمیں بھی توفیق دینا کہ اپنے خامدوں کی عزت کریں اور ہمارے خامد بھی ہمیں اتفاق محبت سے رکھیں انشاءاللہ. یا رحمت العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ساری دعائیں قبول کر لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاک ہم جو تجھ سے مانگ رہے ہیں جو تجھ سے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ پاک تو جانتا ہے, تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں جو رہ گئی ہیں یا اللہ پاک تو جانتا ہے, ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا. نبی پاک کا واسطہ دیتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں, ان کی آل اولاد کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لینا. یا میرے پروردگار اپنے حبیب نبی پاک کے صدقے یا اللہ پاک ہماری نیک خواہشات پوری کرنا, ہماری بچیوں کی نیک خواہشات پوری کرنا, ہمارے خامدوں کی نیک خواہشات پوری کرنا, ہمارے بیٹوں کی نیک خواہشات پوری کرنا, ہماری بہنوں کی نیک خواہشات پوری کرنا. یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے. یا رحمت العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے. یا رحمت العالمین رحم کر دے, کرم کر دے, کسی کا محتاج نہ بنانا. یا میرے پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا, ہمیں چلتے پھرتے رکھنا. یا اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا میرے پروردگار ہمارے ہر اعضاء کو صحت تندرستی سلامتی دینا, طاقت دینا کہ ہم تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکیں, ہم سجدے بہترین کر سکیں, ہمیں توفیق دینا. یا میرے پروردگار بیماروں کو شفا دینا. یا اللہ پاک ارحم کو شفا دینا. یا اللہ پاک ارحم کو شفا کاملہ دینا. یا اللہ پاک مریم کو ہمت سے سلامتی دینا. یا رحمت العالمین وہ اپنے بیٹے کو بہترین طریقے سے یا اللہ پاک اس کو جس طرح سے محنت کر رہی ہے یا اللہ پاک اس کو اس کا اجر دینا. یا اللہ پاک
اس کو جلد سے جلد ہم کو شفائے کاملہ دے دو یا رحمت العالمین دونوں میاں بیوی کی اس مشکل کو آسان کر دو یا رحمت العالمین میرے بیٹے فراز کی اس مشکل کو آسان کر دو اس کے بیٹے کو شفا دے دو یا اللہ پاک میرے پوتے کو شفائے کاملہ عطا فرما دو یا میرے پروردگار میرے بیٹے کو پوتے کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک اس کا پور درست کر دے اس کو چلنے پھرنے بولنے کے قابل بنا دے رحم کر دے کرم کر دے فضل کر دے یا اللہ پاک ریحان کا بھی بلڈ بننے لگ جائے یا اللہ پاک اس کو بھی صحت سلامتی دے دے یا اللہ پاک زندگی دے دے یا اللہ پاک اس کی بھی تکلیف بیماری دور ہو جائے یا اللہ پاک عثمان تعظیم کو بھی صحت سلامتی دے دے زندگی دے دے یا اللہ پاک اس کی بھی تکلیف بیماری دور کر دے یا اللہ پاک اس کا بھی بستر اٹھا دے یا اللہ پاک بستر سے وہ اٹھے چلے پھرے یا اللہ پاک اس کی بھی اس بیماری دور کر دے رحم کر دے کرم کر دے فضل کر دے مدد کر دے آمین ثم آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يا رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے آمین ثم آمین یا رب العالمین.